نازل کیا ہوا یہ علم ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جو آفاق و انفس میں سے کسی علم کی انتہا تک انسان پہنچے اور ترقی اپنی آخر جو ایبسلیوٹ ہو سکتی ہے وہاں تک پہنچ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ علم جو انسان نے اپنی صلاحیتوں سے اس کائنات سے حاصل کیا ہے اور وہ علم جو اللہ کے قرآن میں ہے، ان دونوں کے اندر کوئی تضاد ہو، یہ ممکن نہیں۔ تضاد وہاں نظر آتا ہے جب انسان نے ابھی کچا علم حاصل کیا ہوتا ہے، جبھی آدھا علم حاصل کیا ہوتا ہے، جبھی جزوی علم حاصل کیا ہوتا ہے، وگرنہ جب انسان جب تحقیق آخر تک پہنچتی ہے کسی بھی فیلڈ میں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہی بات تو اللہ کے قرآن میں 1500 سال پہلے کہہ دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم، ہم ان کو قریب نشانیاں دکھائیں گے، سنريهم ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسهم، جو آفاق میں بھی ہوگی، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بھی، اور اپنے وجود کے اندر بھی ہوگی، انسان یہ نشانیاں دیکھے گا۔ اللہ اکبر، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ جو اللہ کے قرآن نے کہا تھا وہی حق۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ جو علم ہے وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے حلال یا حرام نہیں ہے، علم اپنی نوعیت کے اعتبار سے فرض واجب یا سنت جائز نہیں ہے۔ علم کی اصل میں مقصدیت ہے، کس مقصد کے تحت پڑھا گیا۔ اگر مقصد وہی ہے جو وحی الہی کا مقصد ہے، اگر میتھمیٹکس پڑھ کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پتہ بتانا مقصود ہے، اگر فزکس کے ذریعے سے اور اگر کیمسٹری کے ذریعے سے اور اگر نیچرل فینومیناز کائنات کے پڑھا کے اللہ کی وحدانیت کی طرف لے جانا مقصود ہے، تو یہ سارے کے سارے علوم ہیں دینی علوم، وگرنہ ان کا اگر کوئی اس کے اندر وہ مقصد نہ ہو، وحی الہی کا مقصد اگر اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو بے مقصد علوم ہے یا پھر ان کے اندر کوئی برا مقصد موجود ہے۔ مقصد ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ علم وہ ہے۔ اب مقابلہ پتہ ہے اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یا تو وہ علم پڑھا جا رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور یا وہ پڑھا جا رہا ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے۔ 1789 کا جو انقلاب فرانس آیا ہے، اس کے بعد مغرب نے جتنی ترقی کی ہے وہ ساری کی ساری اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، خواہشات نفس کی تکمیل کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو ہتھیلی پہ نظر آئے، جس کا مادی طور پر فائدہ نظر آئے وہ ٹھیک ہے، اور جس کا مادی طور پر فائدہ نظر نہ آئے وہ ٹھیک نہیں۔ لہذا اس کے اندر فکری طور پر بھی جتنی ڈائمینشن ہم دیکھتے ہیں، مغرب کے اندر علم کی جتنی ڈائمینشنز ہیں وہ ساری کی ساری ڈائمینشن اسی طرح کی۔ اور کبھی فلسفیکل امپیریسزم جو فلسفیاتی تجربیت ہے، پوری صدی کو اس کے نام دیا گیا کہ یہ پوری صدی جو ہے وہ فلسفیانہ تجربیت کی صدی ہے۔ 18ویں صدی کو مثلا کہا کہ آہستہ آہستہ ان چیزوں کو تجربے میں محسوس کریں جو صرف اور صرف ہم نے تاریخ میں محسوس کی۔ لہذا جتنی بھی ترقی مغرب نے کی ہے اس میں نہ روح کا ذکر ہے، نہ روح کی غذا کا ذکر ہے، نہ آخرت کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری مادی اچھا پہننا کیسے ہے، اچھا رہنا کیسے ہے، اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کیسے ہے، یہ پوری کی پوری ترقی کا سارا معاشرہ اسی کے اوپر لگا ہوا۔ اگر مقصد یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے علوم یہ خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے، یہ وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تکمیل کی کوشش کی، ان کی خواہشات کی پیروی کی کوشش کی، بعد الذی جاءک من العلم، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس علم آ گیا ہے،
لہٰذا اگر آپ نے کوشش کی مالا کا من اللہ من ولی ولا نصیر، آپ کا پھر اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الظالمین، اگر آپ یہ خواہشات نفس کو اپنی نظام تعلیم اپنائیں گے تو پھر آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر آپ ظالموں میں سے ہوگا۔ لہذا وہ جو حدیث ہے نا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے العلم حاصل کرنا فرض ہے، اور العلم کون سا ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے، یہ ہے فرض۔ مغرب نے جتنی ترقی کی ہے وہ خواہشات نفس کی تکمیل میں کی ہے، لہذا دنیا میں مقابلہ ہے وحی الہی کی مقاصد کی تکمیل اور خواہشات نفس کے مقاصد کی تکمیل، بس یہ دو ہی ہوگا۔ کوئی دین اور دنیا کا مقابلہ نہیں ہے، یہ دینی تعلیم دنیا کی قرآن پڑھ رہا ہو، حدیث پڑھ رہا ہو، مقصد اس کا مادی ترقی ہو، اس کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے۔ اگر مقصد اللہ کی وحدانیت کو دنیا کی طرف پہنچانا، اگر مقصد اللہ کی نے ہمیں جو مقصد تخلیق دیا ہے، اس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اگر مقصد زندگی پورا کرنا مقصود ہے، وہی الہی کے مقاصد کی تکمیل مقصود ہے، آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہوں، آپ میتھمیٹکس پڑھ رہے ہوں، آپ دنیا کا کوئی بھی علم پڑھ رہے ہوں، آپ گویا وہی الہی کے مقاصد کی تکمیل کر رہے ہیں، تو یہ فرق مقاصد کا ہے، مقصدیت کا ہے، اور علم کی نوعیت ہم نے مذہب نے کیا کیا ہے؟ علوم سارے کے سارے باہر کی نیچرل فینومینا، یہ کائنات کے جتنے علوم ہیں، ان سے بھی جتنی ترقی ہوگی تو اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ملے گی نا۔ قرآن پڑھیں گے تو نشانیاں ملیں گی، ادھر پڑھیں گے تو وہ بھی نشانیاں، اور یہ نشانیاں اور وہ نشانیاں آپس میں کوئی تضاد نہیں۔ فرق کیا ہے؟ انہوں نے ظلم کیا کیا ہے؟ ظلم انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے میتھ میں سے بھی خدا کا تصور نکال دیا، فزکس میں سے میتھ کا، ہر علم میں سے پڑھا وہی علم رہے ہیں جو اسی کائنات کا ہے، لیکن اس میں سے خدا کا تصور نہ ہو سکے، تاکہ وہ مقصد پورا نہ ہو سکے۔ تو یہ مقصد جو خواہشات نفس کی تکمیل ہے، یہ تو کوئی بھی مقصد نہیں، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ وہی جو اقبال نے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں، کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، بنیاد ہی ناپائیدار ہے، اس پر جو بھی بنے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا وہ جو فرض علم ہے، نہ انجینئرنگ حاصل کرنا فرض ہے، نہ میتھ پڑھنا فرض ہے۔ فرض علم وہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے، اور وہ زندگی مقصد زندگی کو حاصل کرنے کے لیے لگانے کے قابل ہو جائے۔ اگر ایسا علم پڑھ لیا تو وہی فرض ہے، وہ ہے علم۔ اس کے لیے مختلف نصابات ہو سکتے ہیں۔ قرآن بنیاد ہے، قرآن سوچ سمجھ کے پڑھ لیا جائے، اسی کو انسان پڑھتا رہے، اسی پر عمل کرتا رہے، اسی کو اپنی زندگی میں داخل کرے عملی طور پر، اور ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی مجموعہ جس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے جملہ مسائل موجود۔ اگر اتنا دین پڑھ لیا تو یہ کم از کم نصاب ہے اس فرض علم۔ اگر ہم نے اتنا پڑھا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہم جواب دہ نہیں ہوں گے، اور اگر ہمیں اتنا بھی نہیں پڑھا اور اپنے بچوں کو اتنا بھی نہیں پڑھایا، یہ فرض تھا، یہ انجینئر بننے والے بچے کے لیے بھی فرض تھا، یہ پروفیسر بننے والے بچے کے لیے بھی فرض تھا، یہ ڈاکٹر بننے والے بچے کے لیے بھی فرض تھا، یہ سارے بچوں کے لیے یہ فرض تھا، لیکن ہم نے ان کو اگر اتنا بھی نہیں پڑھایا تو قیامت والے دن ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے۔ یہ فرض علم ہے۔ اس کا وہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن اور مشکات المصابیح جو حدیث کا مجموعہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے مکمل علم ہے، کیونکہ اس کے اندر سارا کچھ اللہ کے نے بتا دیا۔ یہ سارے مسائل آپ ہیں، قرآن آپ پڑھ لیں، یہی اسی پر عمل کرتے رہے، مشکات پڑھ لیں، اس کے اندر جتنی حدیث پر اسی پر عمل کر لیں، اور قرآن اور مشکات اس کو پڑھ کے پوری زندگی اسی پر عمل کریں، اسی کو آگے پہنچاتے رہیں، اور یہی کافی۔ اور کیونکہ یہ مقصد زندگی کے ساتھ وابستہ ہے، آپ کوئی اور مجموعہ لگا لیں،
حدیث کا کوئی اور مجموعہ ہو سکتا ہے، بلوغ المرام ہو سکتی ہے، کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات لازمی ہے کہ یہ وہ مجموعہ ہے، یہ وہ چیز ہے جو انسان کو فرض علم ہر شخص نے پڑھنا۔ اب جب فرض علم پڑھ لیا تو پھر کوئی آدمی اسپیشلائز علم کوئی اور حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں، وہ دنیا کا جو مرضی علم حاصل کرے، حتیٰ کہ دین کی اسپیشلائزیشن حاصل کرنا، امہات الکتب پڑھنا، درس نظامی کرنا، یہ بھی فرض نہیں ہے ہم سارے سب کے اوپر۔ اگر یہ فرض ہو تو جن کے پاس وفاق المدارس کی سند نہیں ہے یا جن کے پاس درس نظامی نہیں ہو تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے۔ ہمارے پاس بچے آتے ہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، پھر بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ میں آپ کو کہتا ہوں پریشانی کس بات ہے؟ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ بغیر ایم فل اور بغیر پی ایچ ڈی کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی اس بات کی لے جس کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے، اور وہ ہے العلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو بنیاد ہے ہماری زندگی کی، جو امتحان میں کامیابی کے لیے پری ریکوزٹ ہے، اس کے بغیر امتحان میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے اللہ کا قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ۔ اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار لیں اور اتنا علم خود بھی پڑھ لیں، اپنے بچوں کو پڑھا لیں، انشاءاللہ ہم اس فرض سے وہ دوبارہ ہو جائیں گے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور باقی معاملات جس نے اسپیشلائزیشن حاصل کرنی ہے بچے نے، وہ جس بھی فیلڈ میں جانا چاہے چلا جائے، کسی نے دین میں اسپیشلائز کرنا ہے دین، کسی دینی مدرسے میں پڑھ لے، کسی نے اگر انجینئرنگ میں جانا ہے، میڈیکل سائنس میں جانا ہے، کسی بھی ادارے میں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔